قبلہ قرآن حکیم سے پوچھے، یعنی اللہ نے جن کا صراط مستقیم ہے ان کی 5 صفتیں قبلہ بتائی. پہلی صفت یہ کہ وہ ہر حالت میں صراط مستقیم پر ہے. دوسرا، اللہ نے ان کو چنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان پر نعمت نازل کی ہے. اور تیسری چوتھی بات یہ کہ وہ کبھی مغضوب نہیں رہے، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں. اور 5ویں بات یہ وہ کبھی گمراہ نہ ہوئے، نہ ہوتے ہیں، نہ ہوں گے. یہ ہے جن کا راستہ. اور قرآن سے پوچھے کہ مغضوب کون ہے تو سورۃ النحل میں ارشاد ہوا وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالصَّدْرِ كُفْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ نے فرمایا جس نے ایک لمحے کے لیے اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا وہ مغضوب ہے. چاہے ایک سیکنڈ کافر رہا، جب تک کافر ہے مغضوب ہے. اللہ نے کہا وہ غیر المغضوب ہو، نہ پہلے کافر رہا ہو، نہ ابھی ہو، نہ مستقبل میں کافر بنے تو مغضوب کافر. سورۃ الفتح کی 6 آیت میں ارشاد ہوا يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تاکہ اللہ عذاب کرے منافق مرد پر اور منافق عورت پر، مشرک مرد پر اور مشرک عورت پر جو اللہ میں برے برے گناہ، برے برے گمان رکھتے ہیں، اس پر آن کے برا وقت پڑا ہے. اللہ نے ان پر غضب نازل کیا، اللہ نے ان پر سے بیداری، اللہ نے ان سے رحمت دور کی، اللہ نے ان پر لعنت کی اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر کے رکھا ہے. اب مغضوب کون بنا؟ منافق مرد، منافق عورت، مشرک مرد، مشرک عورت. یعنی کبھی نہ منافق اور مشرک رہے ہوں، نہ ان میں گمان ہے اور نہ مستقبل میں. یا نہ یہ آپ منافقہ عورت کو اور مرد کو اور مشرکہ عورت کو کیوں لے کر آئے؟ شاید جواب ملے گا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت کا سہارا لے کر جنت میں نے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی منافقہ عورت کا سہارا لے کر جنت کا ڈھونڈتا ہو. اللہ نے کہا نہیں، منافقہ عورت کہاں بھی ہو تو مغضوب ہے، منافقہ عورت کہاں بھی ہے تو مغضوب ہے. اب کتنی آیت، کتنے الفاظ ہو گئے مغضوب میں؟ کافر، مشرک، منافق. اور پھر ارشاد ہوا سورۃ شورى میں والذین یحاجون فی اللہ من بعد مستجیب لهم حجتهم داہرۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید. اللہ نے کہا ہاں جو میری حجت کو مان کر پھر جائے، زبان سے بات کرے کتنا بڑا الفاظ ہے، جو میری حجت کو مان کر پھر جائے، مبارکیں دے کر پھر جائے، جو میری حجت کو مان کر پھر جائے. اللہ نے کہا بس اس کی حجت میرے لیے باطل ہے. ارے جب میں نے حجت دکھائی 1,24,000 حاجی میں دکھائی، بلند کر کے دکھائی، اور پھر بھی اگر کوئی ایمان لا کر پھر جائے تو اللہ نے کہا وہ میرے اوپر لاکھوں حجتیں کرے، اس کی حجت باطل ہے. اب میں اس پر غضب نازل کرتا ہوں اور عذاب شدید ہے اس کے لیے. مغضوب کون ہے؟ جو حجت خدا کو مان کر پھر جائے.
وہ حجت خدا کو مان کر پھر جائے وہ ہے مخصوص. اور صورت انفال میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن یولهم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئة فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ تو دشمن کو پیچھے نہ دکھانا. رسول کے ساتھ میدان جنگ میں جاؤ تو دشمن کو پیٹھ نہ دکھانا. اگر تم نے پیٹھ دکھائی تو تم پر غضب بھی ہے اور دائمی جہنم بھی. جو رسول کو چھوڑ جائے جائے میدان جنگ میں وہ مغصوب ہے. اب کون سی بات ہے جو مسلمان کے سمجھ میں نہیں آتی؟ تم کیا مانتے ہو کہ نہ صراط المستقیم ہمیں صراط مستقیم دکھا. یہی تو مانتے ہیں نا مسلمان. ہم تو کہتے ہیں کہ قائم رب وہ کہتے ہیں ہمیں دکھا. اور یہ کن کا راستہ ہے؟ ان قاتل پر تم نے کبھی غضب نازل نہیں کیا. تم ان پر نعمتیں نازل کی ہے کبھی غضب نازل نہیں کیا. یعنی جن پر تم نے نعمتیں نازل کی ہے نہ کبھی وہ کافر رہے نہ مشرک رہے نہ منافق رہے نہ حجت خدا کا انکار کیا نہ رسول کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور بلّی نہ کبھی گمراہ ہوئے. ایک لمحے کے لیے بھی گمراہ نہ ہوئے. اب دنیا میں کوئی ایسا مذہب ہے جس کے پاس ایسے ہو تو ہم چھوڑ کر ان کے مذہب میں جائیں؟ میں نے اتنی آیتیں پڑھی اور دعوتیں فکر کی ہمارے مسلمان بھائیوں کو کہ بھائی ایک دکھا. اب یہ سزا نہیں ہے. اتنے حج کیے نمازیں پڑھی پوچھتے مسلمان اور پھر بھی کہتے ہو کہ راستہ دکھا. ارے تو بھائی راستہ کیسے ملے گا؟ تمہارے مقصود کو تو چھوڑو. مقصود کو چھوڑا ہی نہیں ہے تو گمراہوں کو چھوڑا ہی نہیں ہے. ارے وہ کون سی صفت ہے جن کو مانتے ہو وہ ان میں نہیں ہے؟ کیا پہلے کافر نہیں رہے تھے؟ پہلے مشرک نہیں تھے؟ علی سے دشمنی نہیں کی تھی؟ عزت خدا کو مان کر ادھر نہیں گئے تھے؟ رسول کو چھوڑا نہیں تھا؟ اور تمہاری پوچھتے ختم ہو جائے گی. مرتے مرتے مر جاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سمجھ رہے میری گفتگو پر؟ ہاں خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں ہمارے نوجوان بچے بوڑھے ضرور زیارت جامعہ پڑھتے ہوں گے. السلام علیکم یہ موہوم کی زیارت ہے. زیارت جامعہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ. سلام ہو تم پر اے اہل بیت النبوۃ. نبوت کے اہل نبی کے اہل نہیں سمجھو. اصحاب میں اور اہل بیت میں یہ فرق ہے. نبی اصحاب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, اہل بیت نبوت کے ساتھ ہوتے ہیں. میں نے جملہ کہا دیا آپ کیا کر آپ کو تو میں نے کیا کیا. اہل بیت میں اور اصحاب میں یہ فرق ہے کہ اصحاب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں, اہل بیت نبوت کے ساتھ ہوتے ہیں. اب جب سے نبی